انسان کے جھگڑا کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہو سکتی، لیکن لوگ مختلف تجربات کی بنا پر کہتے ہیں یہ ڈپریشن کی وجہ سے جھگڑا کرتا ہے، ذرا سی بات پر چونکہ مائنڈ بیئر نہیں نہ کر سکتا، افورڈ نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ ٹینشن، اتنی زیادہ بڑی بات نہیں افورڈ کر سکتا، اور جب وہ افورڈ نہیں کرتا پھر ایسا کرتا ہے وہ جھگڑے کی طرف ہم آدھا ہو جاتے ہیں، وہ جھگڑا سٹارٹ کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ تم نے یہ بات کیوں کی ہے، تم نے مجھے گالی دی ہے۔ وہ اپنے آپ میں خود ہی گمان میں ڈوب کر بات سیدھی کو الٹی طرف لے جاتا ہے کہ اس نے بات اس لہجے میں کی ہے، اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے اندر بڑی عقل ہے، میں نے جان لیا ہے کہ یہ کس حربے کے طور پر یا کس بات کی، اس نے جو بات کی ہے وہ کس مقصد کے لیے کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بڑا میرے سامنے پاورفل آدمی بنتا ہے، میں جانتا ہوں اس نے یہ بات کس وجہ سے کی ہے۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، بیئر نہیں، افورڈ ہی نہیں کر سکتا، تو وہ جھگڑا کرتا ہے۔ اور پھر کوئی بتاتا ہے کہ انا کے اندر وہ نہیں چاہتا کہ میں اس فیلڈ کے اندر آیا ہوں اور میرے پیچھے کوئی اور آئے، اور وہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ اس فیلڈ کے اندر انٹرویو اس کے بھی نمبر اتنے ہیں، اس کے بھی نمبر اتنے ہیں، میرے بھی اتنے ہیں، تو نہ یہ بیٹھے نہ اس سیٹ پر یہ بیٹھے، یہ جاب ملنی ہے تو صرف مجھے ملنی چاہیے۔ وہ پھر جھگڑتا ہے، وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ وگرنہ میں برا کروں گا آپ کے ساتھ، پیچھے ہو رہی، یہ میری، میں مجبور ہوں، میں ایسے ہوں، وہ پھر وہ ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ کہہ لیا جاتا ہے، وہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر وہ چونکہ ایک غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، اور جب بے چینی ہو رہی ہے تو مائنڈ پر قابو ہی نہیں رہتا، جب مائنڈ پر نہیں قابو رہتا پھر وہ غصے کی طرف آتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان ہے جو جھگڑا کرنے میں سب سے آگے بڑھ گیا ہے۔ ہم جانوروں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، جانوروں کہتے ہیں یہ جب اس کے پیچھے، یہ تو ہے ہی جانور، کچھ جانور کسی اور کے کھیت میں چلا جاتا ہے تو اسے مارا جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ جانور ہے، اسے کیا مار رہے ہو، نہ اس کا عقل، نہ اس کا کوئی دماغ، نہ اس کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے تو اسے مار رہے ہو، تم نے خود اسے قابو کرنا تھا، اس کی غلطی ہے نہیں، وہ تو جانور ہے، جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے عقل کیا چیز ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان بڑھ گیا جھگڑا میں، تو پھر جانوروں سے کیا انسان بدتر نہیں ہے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ جانور نہیں ہے، انسان جھگڑے میں آگے بن گیا۔ اور اس سے پہلے ایک بات ہے، یہ بڑی غور کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا فرشتوں سے کہ آدم کریٹ کرنا ہے، آدم کو بنانا ہے، تو کہنے لگے یہ انسان ہے، فرشتوں نے کہا ہے یہ انسان ہے، یہ جھگڑا کریں گے، فساد پھیلائیں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، جب کہا گیا فرشتوں سے تو انہوں نے کہا یہ جھگڑا کرے گا، فساد پھیلائے گا، اسے کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے؟ اب فرشتوں کو تب پتا تھا کہ انسان نے جھگڑا کرنا ہے، انسان کی نیچر اس طرح کی بنے گی کہ اس نے فساد پھیلانا ہے، یہ جھگڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ نہ بناؤ، یہ جھگڑا کرے گا۔ فرمایا نہیں، آپ نہیں جانتے فرشتوں سے، یعنی کہ جو مین مقصد تھا وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ میں جس آدمی کو بنانے والا ہوں وہ جھگڑا کرنے والا نہیں ہے، کہ دوسرے تو لوگ کریں گے نا، مختلف نبیوں کی امتوں میں آئیں گے کہ انسان ہے جھگڑا کریں گے کیونکہ انسان ہے، فرشتے تو نہیں ہیں، اور نہ یہ انل خطا کس سے پاک بھی نہیں ہے، یہ معصوم بھی نہیں ہے، یہ تو خطا کریں گے، لیکن نبی معصوم ہے، میں تو ان کے لیے بنا رہا ہوں۔ بنا فرشتوں کو بھی پتہ ہے انسان نے مین مقصد جو بات کہی ہے وہ یہ فرشتوں کو پتہ ہے انسان نے جھگڑا کرنا، لیکن انسان کو اس کی طرف دوسری طرف ایک انعام بھی دیا گیا، جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا اس کے لیے انعام ہے، جو نہیں پاتا جہنم کی آگ میں اسے دھکیل دیا جاتا ہے، اسے جہنم کا ٹھکانہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ غصہ نہیں کنٹرول کر سکا، جو فرشتوں نے کہہ چکا ہے کہ تو فساد پھیلائے گا، اور تو اپنے آپ کا غصہ ہی نہیں کنٹرول کر سکا، اب ہر پاور ہم نے تمہیں دی ہے، اب میں آپ کو پاور دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس فلانے ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور آپ خاموش ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظالم ظلم کرتا جا رہا ہے، کھڑے ہی نہیں ہو رہے، کیا مجھے اس بات کا غصہ نہیں آئے گا کہ میں نے طاقت دی بھی ہے، میں نے اتنا حق دیا بھی ہے، لیکن وہ کھڑا نہیں ہو رہا، اپنی وجہ سے نہیں کھڑا ہو رہا؟ کیا کوئی اس کا کوئی ذاتی مفاد ہے وہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا؟ کیا کھڑا ہونے سے اس کا امیج خراب ہوگا؟ نہیں ہوگا، اسے میں نے طاقت دی ہے، جب طاقت دی ہے پھر نہیں جان بوجھ کر کرا تو آپ کو جہنم میں ہی دھکیل دیا جائے گا نا۔ آپ کو طاقت دی ہے غصے پر قابو پانے کے، لیکن آپ نہیں پا رہے، آپ کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس لیے انسان کا غصے پر قابو پانا بہت اہم ہے، یہ جھگڑا کرنے میں سب سے آگے ہے، تو یہ رحم دل ہونے میں بھی سب سے آگے ہے، کیونکہ جو رحم نہیں کرتا اس میں پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم کرتے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جو شکر کیا کرتے اسے اور زیادہ دیا جاتا ہے، اور جس پر رحم ہو جائے اسے دین کی سمجھ عطا کر دی جاتی ہے، اسے قریب کر دیا جاتا ہے، اس کے دل میں خود آ جاتے ہیں
کہ ہم اب اس بندہ مومن کے دل میں آ چکے ہیں، یہ بندہ ہمارا بندہ ہے اور ہم اس کے آقا ہیں۔ اب جو اس کی پریشانی ہے ہم نے حل کرنی ہے، اب جو اس کو ضرورت ہے ہم ضرورت کریں گے۔ ایوری تھنگ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے اگر آپ نرم مزاج نرم دل ہو جاتے ہو، اور یہی اخلاق کا حسن ہے، یہی دین کا بھی حسن ہوتا ہے۔